ٹھیک ہے گھر والے ہوتے ہیں، مگر عظمت جو ملتی ہے وہ علم و عمل سے ملتی ہے، بڑائی جو ملتی ہے تقوی و طہارت سے ملتی ہے۔ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کوئی فائدہ نہیں، عمل کرو عمل کرو، نسب سے کوئی فائدہ نہیں، علم حاصل کرو علم حاصل کرو۔ بھئی ٹھیک ہے اگر کسی کو ان کے نسب سے فائدہ نہ ہو تو وہ رسول کے نسب پہ کیوں شک کر رہا؟ تو لوگ عجیب عجیب بات کہنے لگتے ہیں۔ فاضل نوجوان نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ بھئی کہاں کی باتیں چھیڑ دی تم نے، اتنا تم نہیں جانتے کہ ٹھیک ہے گھر والے ہوتے ہیں، مگر عظمت جو ملتی ہے وہ علم و عمل سے ملتی ہے، بڑائی جو ملتی ہے تقوی و طہارت سے ملتی ہے۔ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کوئی فائدہ نہیں، عمل کرو عمل کرو، نسب سے کوئی فائدہ نہیں، علم حاصل کرو علم حاصل کرو۔ بھئی ٹھیک ہے اگر کسی کو ان کے نسب سے فائدہ نہ ہو تو وہ رسول کے نسب پہ کیوں شک کر رہا؟ نسب سے فائدہ نہیں ایسا بولتے ہو؟ نسب سے تو وہ فائدہ ہے جو کسی عمل سے نہیں ہو سکتا، کسی عمل سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو نسب سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو قرآن کریم کا انکار ہے، قرآن کریم کا انکار۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت خضر اور حضرت کلیم ساتھ ہو گیا تھا نا، تو ایک یتیم، دو یتیم تھے، ان کی دیوار جو گرنے کی پوزیشن میں تھی انہوں نے سیدھا کر دیا، اور جب سیدھا کیا تو حضرت کلیم نے اعتراض کیا۔ اصل میں وہ شریعت موسوی کے خلاف کچھ بھی دیکھتے تو بولتے، تو نبی کا کام تو ہے ہی ہے کہ اپنی شریعت کے خلاف کوئی نامناسب بات دیکھیں تو بولیں۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کہ دیوار آپ نے صحیح کی جس نے ہمیں پوچھا تک بھی نہیں، ارے اگر اجرت لے کے کام کرتے تو کچھ فائدہ بھی تھا۔ خیر حضرت خضر نے جو مصلحتیں سب بیان کی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اصل میں اس میں دو یتیموں کا مال ہے، خزانہ ہے اس کے اندر، اگر وہ گر جاتا تو دوسرے لے جاتے، بیچارے یتیم محروم ہو جاتے، تو خدا نے یہ چاہا کہ میں دیوار کھڑی کر دوں، جب یہ بچے ہوشیار ہوں گے، سن بلوغ کو پہنچیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو خدا نے یہ فضل ان بچوں پر، ان یتیم بچوں پر کیوں؟ کیا ان بچوں نے کوئی عمل کیا تھا؟ کیا ان بچوں نے کوئی تقوی والی زندگی اختیار کی تھی؟ ابھی تو اس عمر تک نہیں پہنچے تھے، تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ان پر فضل ہو رہا، کانا ابوہما صالحا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، نیکی اس نے کی، فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ باپ نیک تھا، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ نیک تھا تو خدا نے اس کی نیکی کا فائدہ پہنچایا۔ تو اگر تم کہتے ہو نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ ذرا سا آپ خیال کریں، نسب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا چلو پھر قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتنا من عملہم من شیء۔ یہ ایمان والے اور ان کے پیچھے چلنے والی ان کی اولاد، ان کی پیروی کرنے والی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ہم جنت میں ان بچوں کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے، ان کے باپ دادا سے جو ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کی پیروی جنہوں نے کی، چاہے ان کا درجہ بلند نہ ہو،
چاہے وہ اونچے درجے کے عمل والے نہ ہوں، مگر ہم ان کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے. اور یہ جو ملانا ہے یہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں، صرف ان کے باپ دادا کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے. ان کے بچوں کو ہم ان کے قریب کر دیں گے. ان کے بچوں کو تو مفسرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی عمل والا متقی پرہیزگار کوئی شخص ہے اور اس مقام کا بچہ نہیں ہے تو بھی جنت میں وہ اپنے باپ دادا کے پاس اسی مقام پہ رہے گا، اسی مقام پہ رہے گا. تو میں سارے سیدوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تم اگر اپنے رسول کے دامن سے وابستہ رہے تو میدان جنت میں تم کہاں رہو گے؟ جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے، جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے. جہاں تمہارے اور جہاں اللہ کے رسول رہیں گے. بڑے سے بڑا متقی وہاں نہیں پہنچ سکتا، بڑا سے بڑا متقی وہاں تو وہاں جو جنت میں خانہ نبوت بنایا جائے گا اس میں یہی لڑکے رہیں گے، یہی بچے رہیں گے، یہی نسل رہے گی. اور جو رسول کے درجے پہ پہنچنے والا یہ کون سا عمل کریں گے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ رسول کے درجے کو پہنچ جائے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جہاں رسول ہو وہاں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے؟ تو یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے. یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے. تو کیسے کہتے ہو کہ نسب سے کوئی فائدہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.